والصلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے عین مطابق بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبے کا عنوان ہے صفائی و ستھرائی کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے، ولی بناتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، اللہ انہیں بھی پسند فرماتا ہے۔ اور رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان میں سے ہی ہے۔ حضرات محترم، اسلام نے صفائی اور ستھرائی کا ایک نظام قائم کر کے انسان کے عزت اور وقار میں اضافہ فرمایا ہے، اور یہ صفائی اور ستھرائی انسان کے عزت اور شرف کا آئینہ دار ہے، جبکہ جو گندگی ہے یہ انسان کی عزت اور وقار اور شرف ان سب کی دشمن ہے، بدترین دشمن ہے۔ اسلام نے جہاں کفر سے پاکیزہ ایک نظام ہمیں عطا فرمایا، شرک سے پاکیزہ جہاں نظام عطا فرمایا، جہاں بت پرستی سے پاکیزہ نظام عطا فرمایا، جہاں قرآن و سنت کا نظام عطا فرمایا، اسی قرآن و سنت کے ذریعے اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جس طرح کفر سے دور رہنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، شرک سے پاک کرنا ہے، وہ گندی نجاستیں ہیں، اسی طرح آپ نے ظاہری طور پر جو نجاستیں ہیں ان سے بھی دور رہنا ہے، اور تم اپنا ظاہر پاک کرو، اللہ تمہارا باطن بھی پاک کر دے گا۔ حضرات محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ اپنا دوست رکھتا ہے دو قسم کے لوگوں کو، اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، اپنا قریبی کر لیتا ہے، اپنا سرکاری بندہ بنا دیتا ہے، اپنی گورنمنٹ کے اندر شامل کر لیتا ہے۔ اس کو ایک توبہ کرنے والا، کہ میں جتنا مرضی عبادت گزار ہوں، میں جتنا مرضی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، میں جتنا مرضی تہجد گزار ہوں، مجھ سے غلطی سرزد ہو جاتی ہوگی اور ہو جاتی ہے، میں انسان ہوں، ہر وقت توبہ کرتا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی، اللہ کے قریب ہونے والے کی یہ نشانی ہے۔ اور دوسری کہ پاکیزگی اختیار کرنے والا جو ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بڑا ہی سونا ہے، اللہ بڑا ہی پیارا ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ بندہ خوبصورت بن کے اچھے کپڑے پہنے، بال سنوارے، اچھا جوتا پہن لے، اچھی جو ہے وہ کسی خوشبو کا اہتمام کر لے، یہ مفہوم سمجھا رہا ہوں، تو یہ اسلام کے اندر کوئی تکبر ہوگا۔ تکبر تب ہوگا کہ خود بندہ بہت اعلیٰ قسم کی، اعلیٰ کوالٹی کی ہر چیز استعمال کر رہا ہو اور دوسرے کو گھٹیا، حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہو۔ دوسرے کو جب حقیر نہیں سمجھ رہا، یہ سنت سمجھ کے تو دانت صاف کر رہا ہے، شریعت کا حصہ سمجھ کے بالوں کا جو ہے وہ
اس کا اہتمام کر رہا ہے، اچھے بال سنوار رہا ہے، داڑھی مبارک جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے، وہ اپنے کپڑوں کو صحیح کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اسے سنت سمجھ کر اور اسے ایمان کا حصہ سمجھ کر اور اسلام کا حکم سمجھ کر کر رہا ہے تو یہ ثواب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس کے اندر تکبر غرور اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسرے کو گھٹیا سمجھے گا تو میں نے تو کبھی اس طرح کا کپڑا پہنا ہی نہیں، تو ایسے پہنتا ہے، میں نے تو کبھی ایسے کیے، میں تو وہ 500 روپے لیتا ہے اس نائی سے میں اپنے بال بنواتا ہوں، میں تو کبھی یہ کپڑے نہیں پہنے، یہ ٹوپی نہیں پہنی، میں نے کبھی یہ کوٹ تم لنڈے سے لے کر، یہ چیزیں جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ آپ جو مرضی پہنے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اس چیز کو بھی پسند فرماتا ہے کہ جو اس نے عطا کیا ہے، جو وہ مال ہے، وہ کپڑوں کی صورت میں ہے، وہ جان کی صورت میں ہے، وہ بالوں کی صورت میں ہے، وہ جوتوں کی صورت میں ہے، وہ گھڑی کی صورت میں ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، ان چیزوں کا اظہار اگر کوئی بندہ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، میں انہیں نعمت سمجھ کر میں استعمال کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ نعمتوں کا اظہار، نعمتوں کا اثر وہ اپنے اوپر یہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار، کہ ہمارے والدین یا ہمارے کوئی بھی پھپھو ہیں، خالہ ہیں، ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ جن کے پاس بالکل جو ہے وہ کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے، کرایہ مکان کا دینے کے لیے نہیں ہے۔ ان چیزوں کا بھی مختصر آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن جتنا مرضی سنور کے بندہ رہے یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ایک بندہ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ بالوں کو صحیح کر لے، درست کر لے۔ ایک بندے کے کپڑے گندے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس چیز کے ساتھ یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا، یعنی کپڑوں کو دھو لینا۔ اچھا یہ بھی چیز ہے کہ میری بیوی گئی ہوئی ہے، میری والدہ گئی ہوئی ہیں، تو اب میں نے کپڑے گندے پہن لیے، اپنے ہاتھوں سے بھی کام کرنا سنت ہے۔ اور پھر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہانے دھونے کا بھی یہ اہتمام فرماتے، اور حکم بھی ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن خاص کر کے ہر بندہ نہا کے آئے، اور بعض کے نزدیک جو ہے یہ جمعہ کا غسل فرض ہے، بعض نے کہا یہ فرض ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محنت مزدوری کیا کرتے تھے، گرم علاقہ تھا، عرب ریگستان تھا، اور انسان ہے، انسان کے جسم سے اسمیل وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسا ہی تھا۔ تو جب ایسا تھا صحابہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نہا کے آیا کرو جمعے والے دن۔ اور پھر جو ہے مسواک کا اہتمام، جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ سنتے ہیں اور دوسروں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ مسکرا کر دوسروں کو ملنا سنت ہے اور ثواب کا کام ہے، ظاہر ہے۔ وہاں اگر دانت گندے ہیں اور دوسروں کو گندے دانت دکھانا یہ گناہ کا بھی کام ہے، وہاں ثواب ہے۔ وہاں اگر اسمیل آ رہی ہے، دانت گندے ہیں، دانت جو ہیں بدبودار ہیں، یا پھر جو ہے وہ دانت مسلسل اگر کوئی بندہ صاف نہیں کرتا تو معدے کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اور معدے کے الگ سمیل اور اس کی، اور پھر جو ہے اوپر سے وہ منہ بھی آگے کر کے بندہ دوسرے سے بات کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے جہاں ثواب ہے اخلاق کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آنا اور اس کے ساتھ ملنا مصافحہ کرنا، وہاں یہ گناہ بھی ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے جو عمل فرماتے وہ مسواک کرتے۔ آج ہمارے بچوں کو مسواک پتہ ہی نہیں، وہ سٹک کہتے ہیں، ڈنڈا کہتے ہیں، سوٹی کہتے ہیں، اور جو ہے یہ جی ہم یہ برش استعمال کرتے ہیں، یہ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، کتنی قسموں کے جو
جو مزہ مسواک کے اندر ہے اور جو خوبیاں مسواک میں ہیں وہ پیسٹ جو جتنی مرضی کیمیکل سے بندے ظاہر ہے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے، جہاں وہ میل کو ختم کرتا ہے وہاں دانتوں کو بھی نقصان پہنچانے یہ کیمیکل نقصان پہنچاتا ہے۔ تو مسواک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک جو ہے یہ منہ کو بھی صاف کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بھی ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ کیسے؟ یعنی منہ کو تو جب یہ صاف کرے گا بندہ ایک سکون ملتا ہے، اور اچھی مسواک کا بندہ جب استعمال کرتا ہے تو بہت ہی مزہ آتا ہے، اور جو اہتمام کرتے ہیں وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ایک تو سنت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور انسان کی فطرت کے اندر صفائی اور نفاست جو ہے یہ قدرت کی طرف سے ہی ہے۔ تو جب بندہ مسواک کرے گا تو اسی زبان کے ساتھ منہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو جب زبان پاکیزہ ہوگی تو ذکر کا مزہ بھی، یعنی جب دیکھیں نا گوشت کاٹنے کے لیے چھری کو تیز کرنا پڑتا ہے، وہ ٹوکے کو تیز کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ذکر کے لیے زبان کو تیز کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ مسواک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے، آخری جو عمل تھا ایک تو نماز کی نصیحت اور دوسرا یہ کہ مسواک کرتے تھے حضور، مسواک کی، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے جو پہلا کام فرماتے مسواک کرتے۔ تو مسواک جو ہے اگر امت پر یہ مشکل اور دشواری کا ڈرنا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فرض قرار دے دیتا میں۔ ہر نماز کے لیے وضو جب بندہ کرے تو مسواک کا اہتمام کرے، مسواک ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں الحمدللہ، میں کبھی کبھی 1 مہینے یا 2 مہینے بعد وہ پیسٹ کا کبھی کبھی استعمال کر لیتا ہوں، ورنہ مسواک ہی کشمیر سے لے آتا ہوں ایک ہی دفعہ، یا پھر اگر ختم ہو تو پھر یہاں سے ہی لے لیتے ہیں۔ مسواک جو ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، بہت مزیدار۔ اور پھر جو ہے بالوں کے بارے میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہوں، ہر چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح ارشاد فرمایا جس کے بال ہوں بالوں کی عزت کرے، بالوں کا حق ادا کرے۔ یہ کیسے؟ یعنی بال جو ہیں انہیں کنگھی کیا کرے، بالوں کو کنگھی کرنا اس کا حکم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آیا اور اس کے بال، داڑھی کے بال اور سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ وہ بندہ یعنی صحیح کرنے کے لیے فرمایا، تو وہ بندہ صحیح کر کے آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی قابل غور بات ہے، فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے؟ یعنی بال سنوار لیے، اپنی جگہ پہ سیٹ کر لیے، میں کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان شیطان لگے، انسان شیطان لگے، شیطان کی طرح لگے؟ یعنی یہاں تک یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ سارا کچھ اس لیے کہ یہ انسان جو ہے جسے اسلام کی دولت سے نوازا گیا ہے، خاص کر کے مسلمان کو اسلام کی دولت سے نوازا گیا ہے، یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کا جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، آپ کے اخلاق سے بھی وہ بندہ تنگ نہ ہو، اور آپ کے جسم کے اندر سے سمیل جو ہے اس کی وجہ سے بھی تنگ نہ ہو۔ اور خام خواہ جو ہے کسی کو تنگ کرنا، اور خام خواہ جو ہے وہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس نام پر یعنی بعض نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ملنگ ہے، اور ملنگ ہے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بھی نہاتا نہیں ہے، اور یہ ملنگ جو ہے نہاتا نہیں ہے، یہ اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ درویش ہے، یہ درویش نہیں، اسلام اسے درویش کہتا ہے۔ درویش جو ہے وہ سنتوں کا پابند ہوتا ہے، وہ نہاتا ہے، سرما کا استعمال کرتا ہے، خوشبو کا استعمال کرتا ہے، اور یہ نہاتا نہیں اور بدبو کا استعمال کر رہا ہے، اور دوسروں کو یہ 4-6 بندے جو ہیں وہ یہ مارنے کے چکر میں، بے ہوش کرنے کے چکر میں لگا ہو۔ یہ درویش اور یہ ملنگ یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سنت جو طریقہ ہے اس کے مطابق چلیں گے تو پھر ہی یہ فلاں ہے،
یہ ایک ایک مہینہ، یہ ساری زندگی اس نے بال نہیں کٹوائے گی، اور لٹوں کے اندر جو ہے وہ ایسے بل پڑے ہوئے ہیں، محل کچیل بھی، اور پھر جو ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولیوں کے یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم ولیوں کے کوئی منکر ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں، ان چیزوں کا اہتمام نہیں۔ جو اللہ والا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا دوست، اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا قریبی، اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی وہی ہے جو توبہ کا اہتمام کرتا ہے اور جو صاف ستھرا رہتا ہے، جو صاف ستھرا رہتا ہے، صفائی کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یعنی اس ساری تقریر کا، اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا نیک بندہ کوئی بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ پاکیزگی کا اہتمام کرے، وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، یعنی اپنے جسم کا بھی خیال کرے، جسم کو صاف ستھرا رکھے، اپنے بالوں کو بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے کپڑوں کو بھی صاف ستھرا رکھے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا رکھے۔ ایک اور چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سوارے اپنے آپ کو، گھروں کو، گلیوں، یعنی ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنے کا اسلام نے جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ صاف ستھرا کرو نہیں، رکھو، ہم یہ کہتے ہیں۔ بلکہ بعض جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے تاریخ کے اندر ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک شیخ صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کپڑے اپنے دھو لیا کرتے تھے، اور جو مصلی ہوتا تھا جس پر نماز پڑھتے تھے وہ بھی ہر ہفتے دھویا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ ظاہر ہے یہ گندا ہوتا ہوگا، تو پھر میل اوپر نظر آ رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ آپ اس وقت ہی دھوتے ہیں؟ نہیں، اس لیے دھوتے ہیں کہ میلا ہو نہ جائے۔ ہم تو جب سے ہی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، سمیل آنا، اور بالکل جو ہے وہ اس کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے، بدل جاتی ہے، تو چیز کو ہم اس وقت دھوتے ہیں، اس وقت صاف کرتے ہیں۔ لیکن جو نیک لوگ تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ میل کچیل اس کے اوپر جمنے سے پہلے ہی وہ دھو لیتے تھے، اس کا اہتمام کر لیا کرتے تھے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس کا یہ واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ جو بندہ پاکیزہ نہیں رہتا، صاف ستھرا نہیں رہتا، وہ جو ہے وہ اس کا ایمان کمزور ہے، بالکل کلیئر کٹ بات ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ مزدور ہیں بیچارے، ملوں کے اندر کام کرتے ہیں، گندم، آٹا اور فیڈ وغیرہ، اور جو ہے جہاں فیڈ بنتی ہے وہاں جو ہے وہ گوشت، چربی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، تو ان کے کپڑے ظاہر ہے وہ رزق حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور گرمی علاقوں کے اندر زیادہ جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے۔ بعض ایسے بھی کام ہیں کہ جو کام مثلا کاغذ وغیرہ کے کام وہ پنکھا بند کر کے ہوتے ہیں، اور ان کا وہاں جو ہے ان کے باس اے سی کا بندوبست بھی نہیں کر کے دیتے، بغیر پنکھے کے، تو بیچارے جو ہیں وہ مزدور، ان کا پسینہ اور سارا کچھ، تو اللہ تعالیٰ سب کا اچھا بندوبست فرمائے۔ یہ پسینہ جو ہے، یہ پسینہ اللہ کے ہاں یہ بھی بڑا مقبول ہے یہ، لیکن بہرحال مسجد کے اندر آنا ہے، اس پسینے کو پھر بھی ختم کر کے ہی آنا ہے۔ مزدور تیری اپنی جگہ شان اعلیٰ ہے، میں نے کئی مرتبہ یہاں بیان کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے القاسب حبیب اللہ، کہ یہاں صفائی کا اہتمام کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، وہاں محنت کار جو مزدور ہے، مزدوری کرنے والا، رزق حلال کمانے والا، کسب حلال کرنے والا، یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ القاسب حبیب اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مزدور، مزدوری کرنے والا، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کا قربی سے حاصل ہے، وہ اپنی جگہ۔ لیکن حضرات وہ اس وقت کی سمیل پھر مجبوری ہے،
کوئی مستری ہے وہ کام کر رہا ہے، کسی قسم کا بھی کوئی بھی کام کرتا ہے تو بہرحال جو ہے وہ اپنے کپڑے الگ رکھے، یا پھر جو ہے وہ کوئی ایسا بندوبست کرے جو بھی جس علاقے کے اندر جو ہے جتنا مناسب ہے اچھا بندوبست کیا جائے، تاکہ آپ کی جسم سے جو سمیل پیدا ہوتی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، یعنی انسان کے اندر سسٹم ایسا رکھا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے، جب پسینہ آئے گا تو سمیل تو آئے گی، تو بہرحال جو ہے اسے دور کیا جائے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، آپ کے ہمسائے، آپ کے ساتھ جو جتنے بھی لوگ ہیں جن کا واسطہ آپ سے پڑتا ہے، آپ کے اخلاق سے بھی متاثر ہوں اور آپ کی نفاست اور پاکیزگی کے بھی گن گائیں۔ تو یہ جو ہے پاکیزگی، یہ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ ایک اور چیز کہ جس جگہ ہم عبادت کرتے ہیں، مساجد بالخصوص، مساجد کے اندر درست بات ہے کہ ہم نے قاری صاحب رکھے ہوتے ہیں، ہم نے صفائی کے لیے بندہ رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ سارے سسٹم ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، ہر بندے پر لازم ہے کہ یہ اللہ کے گھروں کا، چاہے وہ جیسے بھی بندہ رکھے یا کوئی بھی، یعنی یہاں تو الحمدللہ صفائی بہت اچھی ہے، ہاں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، لیکن بعض جگہ بہت ہی زیادہ، یہاں بھی اگر نہ ہو، کلی طور پر میں بات کر رہا ہوں کہ مساجد کے اندر بدقسمتی سے بعض مساجد جو ہیں ان کی دیواریں گندی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جو لیٹرین سسٹم ہے، جو واش روم کا سسٹم ہے، یہ بہت ہی جو ہے وہ ابتر ہے، خراب ہوتا ہے۔ یہ ایک تو اس چیز کا اہتمام کرے کہ جو بندہ بھی لیٹرین کو استعمال کرے اچھی طرح، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک حاجت، قضائے حاجت جو ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سسٹم ہے انسان کے اندر، تو یہ اس سے تو گزرنا پڑے گا۔ جتنا مرضی کوئی بڑے سے بڑا ہو، پیر ہو، فقیر ہو، اور جتنا وزیر اعظم ہو، پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہو، اس نے واش روم جانا ہی ہے، یا وہاں جا کر پانی اچھی طرح اس کا استعمال کیا جائے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے، تو پھر جو ہے یہ واش روم گندے ہی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہے اللہ کا گھر، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ عطا کیا ہوا ہے۔ گھر میں اگر فالتو پنکھا چلا دیں تو گھر میں بیوی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، والدہ، کسی نہ کسی نے کہنا یہ کیوں چل رہا ہے، تو یہاں تو اتنی کہ یہاں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کا پنکھا بند کرے، ساری لڑائیاں ہم یہاں لڑتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ویسے بھی جب مرضی کوئی آ جائے اور پنکھا آن کر کے بٹن اس کا آن کرے، پنکھا چلائے اور نماز پڑھے، اور وہ چندہ دے یا نہ دے، اللہ نے یہ سہولت عطا کی ہوئی ہے۔ اب جو ہے اللہ نے اتنی سہولت دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی توفیق بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بناتا ہے اپنے گھر کے اندر مہمان بناتا ہے۔ مہمان اب خلاف ورزی نہ کرے، شرارت نہ کرے، اللہ کے گھر کی صفائی کرے، جہاں کوئی تنکا نظر آ جائے اس کا خیال رکھے، پنکھا وقت پر بند، یعنی جہاں ہم ظاہری طور پر صفائی کا اہتمام کریں، وہاں ہم روحانی صفائی کو بھی ساتھ ساتھ یہاں وہ لے کر چلیں، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ اب جو ہے مسجد کی صفائی کرنے والے کو آج ہم جو ہے وہ اتنا خاص نہیں سمجھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے تو بیمار رہی حضور علیہ السلام پتہ بھی کیا کرتے تھے اس کا، اور پھر جو صحابہ کو یہ بھی ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جب اس کا انتقال ہو بتانا۔ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جب وہ عورت فوت ہوتی ہے تو اس کی نماز جنازہ کفن دفن ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل آئے گا، تو اس لیے جو ہے وہ بتایا نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، اور پھر جا کر کہ کہاں ہے اس کی قبر، اور پھر اس کی قبر پر جا کر پھر جو ہے وہ دعا فرمائی۔ یعنی دیکھیں کہ ایک صفائی کرنے والا
یعنی ایک حدیث کیا جو ہمارے پاس دلیل کے طور پر موجود ہے، دلیل ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مسجد کی صفائی کرنے والی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اتنا زیادہ پروٹوکول اور اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہمارے سامنے رکھ دی کہ خود رحمت للعالمین، اللہ کے بعد جن کا سب سے یعنی اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے وہی ہیں، اور امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہی چلیں گے تو کامیاب ہیں، وہ ہستی خود جاتی ہے کہ یہ اس عورت نے صفائی کا اہتمام کیا ہے، اس عورت نے صفائی کا بندوبست کیا ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم آج جو ہے اگر ہم موازنہ کریں غیر مسلموں کا اور مسلمانوں کا، اسلام جو ہے نفاست پسند اسلام مذہب ہے جو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، جو حکم بھی دیتا ہے کہ پاکیزہ رہو، لیکن آج بدقسمتی سے ہمارے گھروں کے اندر بھی کوڑے کا برا حال، ہماری گلیاں جو ہیں ان کا برا حال، ہمارے پورے شہر الحمدللہ اس دفعہ جو ہے ہمارے پنجاب کے اندر اچھا سسٹم رہا، اور جو جب صحیح حکومت کام کرے تو ضرور جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے، بہت اچھا رہا۔ لیکن حضرات محترم یہ حکومت یا جو مرضی کوئی کچھ کرتا رہے، جتنی مرضی جماعتیں جو ہیں، جتنے مرضی مولوی جو مرضی کہتے رہے، جب تک ہر بندہ اپنی ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتا اس وقت تک یہ نظام صاف ستھرا نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ جو بھی بکرا ذبح کرے، گائے ذبح کرے، بیل ذبح کرے، اونٹ ذبح کرے، اس سارا جو بھی اس کا وہ مال ہے، جو مواد ہے، وہ صحیح جگہ پہ صحیح ٹھکانے پہ لگائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اپنی گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کہ یعنی ساری تقریر کا پھر خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ صفائی جو ہے اس کا اہتمام کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرما دیا کہ نصف ایمان جو ہے وہ صرف صفائی کے اندر ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جیسے ہمیں اللہ نے توفیق دی کفر سے، شرک سے، ان چیزوں سے دور رہنے کی، ان غلاظتوں سے ہمیں محفوظ رکھا، ایسے ہی ہمیں جو میل کچیل ہے، جو گندگی ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے اداروں کو، اپنے اسکول کو، اپنی فیکٹری کو، اپنے مدرسے کو، اپنی مسجد کو، اپنی کالج کو، سب چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا